کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا ایک گلوکار ایک سنگر جب کانسرٹ کرتا ہے اور کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. کسی نے بولا کہ اس کانسرٹ پہ اتنے لاکھوں کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ شریعت منیمم بتاتی ہے. آپ شریعت سے پوچھو کہ حجاب کتنا تو بتائے گی یہ شریعت مطلب منیمم، یہ لائن ہے منیمم کی. اخلاق سے پوچھو کہ حجاب کتنا، میکسیمم. جن عقلوں پہ زنگ لگے ہیں حسین کی مجلس ان زنگار کو ہٹا دیتی ہے. چھری کو تیز کرنے کے لیے پتھر کی ضرورت ہے، عقل کو تیز کرنے کے لیے حسین کی محفل کی ضرورت ہے. مجلس حسین میں آؤ تو سنو، سننے کے بعد عقل سے کام لو. حر نے سنا عقل کو ایکٹیو کیا تو حر علیہ السلام بن گیا. شمر نے سنا پر سن کے عمل نہ کیا تو لعنت اللہ بن گیا. تو کسی برادر اہل سنت کو ساتھ لائیے. مجلس میں کیوں لے کر جا رہے ہو؟ بولیے آپ کو عبرت دلانے کے لیے. کون سی عبرت؟ کا یہ عبرت کے سوچو 1400 سال پہلے مسلمان تھے، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے. ان کی مسجدوں سے اذانوں کی آوازوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا دی جاتی تھی. جس نبی کا نام لیتے تھے اسی کا نواسا صدا دے کر کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا. یہ باغ امام حسن کا بڑا مشہور تھا کہ معاویہ نے بہت آفر دی امام حسن کو کہ یہ جتنی قیمت پیسے چاہیے میں دے رہا ہوں، یہ باغ مجھے دو. امام حسن نے نہیں دیا. تقریباً 4000 یا 400 درخت اس باغ کے اندر لگے تھے کہ روایات میں کہ ہر درخت لگانے کے بعد امیر المومنین نے اس کے کنارے میں 2 رکعت نماز ادا کی تھی. یعنی مدینے میں اتنا بھاری فصل با برکت فصل والا کوئی باغ نہیں تھا. یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ اپنی مجلسوں پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں. تخمینہ لگایا گیا کوئی تقریباً 2.5-3 ارب روپیے ان 2 مہینوں میں شیعہ خرچ کرتے ہیں. تو بھائی کیا ضرورت ہے مجلسوں پہ اتنا خرچہ کرنا، نیاز پہ خرچہ کرنا؟ یہ اچھا نہیں کہ یہ پیسے یتیموں پہ لگائے جائیں، اسکول بنا دیے جائیں، ہاسپٹلز بنا دیے جائیں. اب مینٹلٹی آپ دیکھیے، کیونکہ مجلس امام حسین کا تعلق ایک تو تشیع سے ہے، نظام سازی سے ہے، دوسرا یہ ایک مذہبی ایونٹ ہے. اوپر جو حاکم سوچ ہے وہ معاشرے کو غیر مذہبی بنانا چاہتی ہے. ظاہر ہے جوان اگر مجلس امام حسین میں آئے گا، مجلس کے کسی نہ کسی کونے سے نماز لے کر جائے گا، حج لے کر جائے گا، اخلاق لے کر جائے گا. خاتون آئے گی حیا لے کر جائے گی، جوان آئے گا غیرت لے کر جائے گا. تو ان کا نظام نہیں چل سکتا. وہ نظام چل ہی تب سکتا ہے جب معاشرے سے دین کو کیا کیا جائے، ختم کیا جائے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا ایک گلوکار ایک سنگر جب کانسرٹ کرتا ہے اور کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. کسی نے بولا کہ اس کانسرٹ پہ اتنے لاکھوں کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ اسی کراچی میں کتنے 3D سنیما بنائے گئے، نسلیں نوجوان ود فیملیز لوگ فلمیں دیکھنے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ آپ نے سنیما پہ اتنے کروڑ کیوں لگائے، آپ نے اس گلوکار کو بولا اتنے کروڑ کیوں لگائے؟ اعتراض ہے تو صرف مجلس ابا عبداللہ حسین پر ہے. تو چلیے ہم ایک عاقلانہ سوال کر دیتے ہیں. جب کسی سماج اور معاشرے کی نسل کسی کنسرٹ یا کوئی گانا سننے جاتی ہے تو سننے کے بعد لے کر کیا آتی ہے؟ آپ ہفتے میں کنسرٹ رکھیں، سنڈے کے دن فلاں گلوکار فلاں گویا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے منگوائیے. ماشاءاللہ سعودی عرب تو منگوا رہا ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے فاضل عالم لوگ اس ملک میں جا رہے ہیں، کنسرٹ کیے جا رہے ہیں، نسلیں جا رہی ہیں، بڑے خوش ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں. اب 2 گھنٹہ اربوں روپے خرچہ کیا، سننے کے بعد ملا کیا؟ ایفیکٹ کیا ہوا اس کے مائنڈ پہ، اس کی مینٹلٹی پہ، اس کے ایموشنز پہ؟ کون سی شخصیت تم نے بنائی کہ جب وہ سن کے آئے گا تو یہ افیکٹو ہوگا اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں؟ 2 گھنٹے کی مووی، وہ چاہے ہالی ووڈ کی ہو یا بالی ووڈ کی ہو، یہ سنیما سے دیکھ کے جب باہر نکلا اس کے اوپر اثر کیا پڑا؟ اور 1 گھنٹے کی مجلس سن کے نکلا، اس کے اوپر اثر کیا پڑا؟ کیونکہ مجلس حسین بھی دماغ بنا رہی ہے، فکر بنا رہی ہے. جو فلمیں بنانے والے ہیں وہ بھی کیا بنا رہے ہیں؟ یہ بولا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ، بس اس انٹرٹینمنٹ کے اندر آپ کے کانشیس اور سب کانشیس کے اندر جو ایفیکٹس ڈالے جاتے ہیں، جو آنکھوں کے اندر بے حیائی ڈالی جاتی ہے. کیونکہ جب آپ ایک چیز کو بار بار دیکھتے ہو، کہتے ہیں کہ اس کو نارملائز کیا جاتا ہے. ایک اشارہ دے رہا ہوں، کچھ معاشروں میں چیزیں ہوتی ہیں اس کو ٹیبو بولتے ہیں. ٹیبوز کو توڑنا، جس کو ہم بولیں اقدار. مثال دے رہا ہوں، مسلم معاشرے میں یا انڈیا پاکستان کے معاشرے میں آج سے 5 سال 10 سال پہلے خواتین موٹر بائک نہیں چلاتی، ٹیبو تھا. مطلب اگر چلانا بھی چاہے تو وہ خود 100 بار سوچے گی کہ لوگ کیا بولیں گے. بھائی اجازت نہیں دے گا، باپ اجازت نہیں دے گا، معاشرہ سماج، یہ ٹیبو ہے. کہتے ہیں ٹیبو کو کیا کرو، توڑو. یہ قدامت پسند، بس شریعت اجازت دیتی ہے، ہمیں اجازت دیتی ہے.
اب لوگوں کو یہ نہیں پتا فقہ اور اخلاق. فقہ از منیمم, اخلاق از میکسیمم. میں ایز اے مولانا اگر بولوں کہ جناب کیا میں ٹی شرٹ پہن سکتا ہوں اور شارٹس پہن کے نکل سکتا ہوں, شریعت بولے گی ہاں بھائی حلال ہے, اب تو مولوی چلے تو صحیح. اخلاقاً حرام ہے. شریعت منیمم بتاتی ہے. آپ شریعت سے پوچھو کہ حجاب کتنا تو بتائے گی یہ شریعت مطلب منیمم, یہ لائن ہے منیمم کی. اخلاق سے پوچھو کہ حجاب کتنا, میکسیمم. شریعت میں نماز میں کون سا لباس پہن کے نماز ہو جاتی ہے, مرد بولے گا منیمم لباس یہ, دھوتی پہن کے بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. کون مسجد میں دھوتی پہن کے آئے گا؟ میکسیمم. کئی لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, رسول فرماتے ہیں میں مبعوث ہوا تاکہ تجھے اخلاق کی بلندیوں پہ پہنچاؤں. اب منبر پہ آنے والا خطیب اگر صرف شریعت بتائے اخلاق نہ بتائے, شریعت کیا ہے منیمم, اور اگر میں نے آپ کو منیمم بتایا اور آپ منیمم کر رہے ہیں اور منیمم سے نیچے کیا ہے تو آپ گھڑے میں گر گئے. لیکن کوشش ہوتی ہے آپ کو میکسیمم بتایا جائے. اگر میکسیمم نہیں بھی کیا 100 بتائیں تو کم از کم 90 پہ آئے گا, 70 پہ آئے گا. لیکن اگر میں نے اس کو 60 ہی بتایا تو 60 کے بعد تو نیچے 50 کے نیچے چلا جائے گا. یہ تو اہل بیت نے اخلاق کی بلندیوں تک ہمیں پہنچانے کا حکم دیا. تو مجلس حسین کیا کرتی ہے؟ انسان کی ذہن سازی کرتی ہے. اب اس مجلس سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ چند پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ترتیب ہم نے عین سے بنائی ہے, تقریباً دوسری مجالس میں بتا چکا. 10 عین یاد کر لیں, 10 عین کہ ہمیں مجلس امام حسین سے کیا ملتا ہے. پہلا عین, مجلس حسین انسان کو عقل مند بناتی ہے. پہلا عین, جن عقلوں پہ زنگ لگے ہیں حسین کی مجلس ان زنگار کو ہٹا دیتی ہے. چھری کو تیز کرنے کے لیے پتھر کی ضرورت ہے, عقل کو تیز کرنے کے لیے حسین کی محفل کی ضرورت ہے. ہور بنا جب حسین سے ملا. جناب زہیر قاصد آیا کہ زہیر حسین بلا رہے ہیں, کہ میں نہیں آ رہا ہوں. دوسرا قاصد آیا, حسین بلا رہے ہیں, کہ میں نے اپنا قافلہ اسی لیے روٹ وہی ہے پر میں نے تھوڑا دور رکھا ہے کہ مجھے امام حسین کا آمنا سامنا نہ کرنا پڑے, میں نہیں آ رہا. بعض روایات میں کہ بیوی نے بولا چاہو, ایک روایت میں ہے تیسری بار اسے آواز آئی زہیر. اس نے کہا کہ پھر قاصد بھیج دیا. میں نے کہا میں نہیں آ رہا. کہ قاصد نہیں, میں خود حسین ہوں, میں خود حسین ہوں. کہتا شرمسار وہ اٹھا اور امام سے ملا. ملنے کے بعد کیا تیز ہوئی؟ عقل تیز ہوئی. جب عقل تیز ہوئی واپس آیا تو زہیر نہیں تھا, کوئی اور تھا. بیوی کو کہا باغ بھی دیا, دولت بھی دی, سب کچھ دیا, اپنے نکاح سے تجھے آزاد کر دیا. کہا ہوا کیا ہے؟ کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں اور پلٹ کے واپس نہیں آؤں گا. یہ کربلا سب سے زیادہ جو کرتی ہے عقل کو تیز کرتی ہے. قرآن میں کتنی مرتبہ لفظ آیا افلا یعقلون افلا یتدبرون لہم قلوب لا یفقہون لہم آذان لا یسمعون. کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو, تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آواز دیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. اگر ہم دنیا میں سنتے اور عقل سے کام لیتے آج اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے. مجلس حسین میں آؤ تو سنو, سننے کے بعد عقل سے کام لو. حر نے سنا, عقل کو ایکٹیو کیا تو حر علیہ السلام بن گیا. شمر نے سنا پر سن کے عمل نہ کیا تو لعنت اللہ بن گیا. تو یہ مجلس حسین عقلوں کو تیز کرتی ہے. جوان مجلس میں آؤ تو تجھے حسین بتائیں گے کہ تمہارا امام کون ہے. مجلس میں آؤ تو امام حسین سکھائیں گے کہ تمہاری سلیکشن, تمہارا ریلیشن, تمہارے روابط, تمہاری تعلقات کیسے ہونے چاہیے. زندگی میں دوست بنانا ہے تو کس کو بناؤ, زندگی میں رشتہ قائم کرنا ہے تو کس سے کرو. یہ ساری عاقلانہ جو تمرین ہے, جو ایکسرسائز ہے, یہ کون بتائے گا؟ یہ فکر ابا عبداللہ حسین بتائے گی. تو پہلا عین جو مجلس حسین سے ملتا ہے وہ عین عقل ہے. مجلس حسین عقل مند بناتی ہے. ڈرامے, فلمیں اور کنسرٹ انسان کی عقلوں کو کیا کرتے ہیں؟ ضائع کرتے ہیں. ان محفلوں میں ناچ کر, شراب پی کر کس کو زائل کیا جاتا ہے؟ عقل کو. وہ شراب حرام پیتے ہیں, یہاں شراب طہور پلائی جاتی ہے. یہاں بھی نشہ چڑھتا ہے پر وہ نشہ عقل ہے, ایک ایسا نشہ جو انسان کو یزید کی محفل سے نکال کر حسین کی کشتی میں لا کے بٹھا دیتا ہے. عین عین عقل. مجلس ابا عبداللہ انسان کی عقل کو بلند کرتی ہے. دوسرا عین, مختصر کر رہا ہوں, 10 عین ہیں آج شاید 2 ہی بتا پاؤں. دوسرا عین عین عبرت. بار بار شہادت سنانے کا فلسفہ بتا دیا. مولا حسین کیسے شہید ہوئے ہر سال سنا رہے ہو. ارے بار بار موسیٰ کا قصہ خدا کیوں سنا رہا ہے؟ بار بار حضرت آدم اور ابلیس کی باتیں کیوں بتا رہا ہے؟ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تجھے کہانی نہیں سنا رہا, کچھ بتا رہا ہوں تاکہ تو کیا حاصل کرے؟
عبرت حاصل کریں. شہید مطہری فرماتے ہیں جو کربلا سنے، شمر کا کیریکٹر دیکھے، اس سے عبرت حاصل کرے کہ کل والے شمر کو دیکھ کر تو نے آج کے شمر کو پہچاننا ہے. کل والے یزید کو دیکھ کر تو نے آج کے یزیدی نظاموں کو پہچاننا ہے. شہادت ابا عبداللہ الحسین کو سن کر تو نے آج کے مظلوموں کے لیے اپنی صدا اور آواز کو کیا کرنا ہے؟ بلند کرنا ہے. کربلا عبرت کا نام ہے. کسی برادر اہل سنت کو ساتھ لائیے کہ مجلس میں کیوں لے کر جا رہے ہو؟ بولیے آپ کو عبرت دلانے کے لیے. کون سی عبرت؟ کہ یہ عبرت کے سوچو 1400 سال پہلے مسلمان تھے، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ان کی مسجدوں سے اذانوں کی آوازوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا دی جاتی تھی. جس نبی کا نام لیتے تھے اسی کا نواسا صدا دے کر کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا، یہ کوئی میری مدد کرنے والا. کا 100 لوگ آتے ہیں، مد مقابل ایک یزید ہے جو زانی ہے، شرابی ہے، 30,000 لوگ اس کے پاس ہیں. اب سوچو اس معاشرے میں ایسا کیا پروپیگنڈا کیا گیا کہ پوری سوسائٹی ظلم کا ساتھ دینے لگی. جتنے ظالم تھے کربلا میں ود ان 4 ایئرز یہ مارے گئے. یزید، ابن سعد، شمر، ورملا، ابن زیاد، کوئی 2.5 میں، کوئی 3 میں، کوئی 4 میں واصل جہنم ہو گئے. کب تک باقی رہو گے؟ عجب ہے کہ امام حسین نے ابن سعد کو بلایا. عبرت کہتے جب ابن سعد آیا تو جاہو لشکر لے کر آئے، کوئی 40 لوگ اس کے ساتھ تھے. امام حسین کے ساتھ کوئی 25 لوگ. تو مولا نے بولا کہ ابن سعد میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، اتنے لوگ کیوں لائے؟ ان سب کو واپس بھیجو. میں بھی واپس بھیج رہا ہوں. امام حسین کے ساتھ جو تھے وہ پیچھے گئے، ابن سعد کے جو لوگ تھے وہ پیچھے گئے، 4-5 لوگ رہ گئے. بٹھایا، کہا کیوں دے رہے ہو یزید کا ساتھ؟ تجھے پتا ہے میں حق پر ہوں. کہاں پتا ہے؟ فرزند رسول آپ حق پر ہو. کہا میری مجبوری. کا کیا مجبوری؟ کہا اگر اس کا ساتھ نہیں دوں گا کوفے میں میرا گھر مجھ سے لے لے گا. امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، گھر کوفے کا چلا گیا، میں حسین تجھے مدینے میں گھر دوں گا. کہا میرے بیوی بچوں کو خطرہ ہے. کہا میں وعدہ دیتا ہوں میرا ساتھ دو تمہارے بچوں کو امان ملے گا. کہا اس نے بہت بڑی رقم کا وعدہ کیا ہے مجھے، وہ دے گا. شہر رے کی حکومت کا وعدہ کیا ہے، وہ دے گا. امام نے فرمایا تو رقم کو چھوڑ، مدینے میں میرا ایک باغ ہے. یہ باغ امام حسن کا بڑا مشہور تھا کہ معاویہ نے بہت آفر دی امام حسن کو کہ یہ جتنی قیمت پیسے چاہیے میں دے رہا ہوں، یہ باغ مجھے دو. امام حسن نے نہیں دیا. تقریباً 4000 یا 400 درخت اس باغ کے اندر لگے تھے کہ روایات میں کہ ہر درخت لگانے کے بعد امیر المومنین نے اس کے کنارے میں 2 رکعت نماز ادا کی تھی. یعنی مدینے میں اتنا بھاری فصل بابرکت فصل والا کوئی باغ نہیں تھا. یہ تو امام حسین نے کہا وہ باغ تجھے دوں گا اگر یہ ہے کہ مال و اموال تمہارا یزید لے لے گا، ابن زیاد لے لے گا، باغ تمہارا ہو. کہ حسین شہر رے کی حکومت کا قوالا اور وعدہ ملا ہے مجھے. مولا حسین نے ٹھنڈی سانس لی. کہا ابن سعد تجھے حسین پر یقین ہے؟ کہاں ہے؟ کتنا یقین ہے؟ کہ مجھے پتا ہے آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے. مکے کے لوگ کافر تھے نا، رسول خدا نے کر کہوں کہ باہر پہاڑ کے پیچھے لشکر کھڑا ہے، مانو گے کہ مانیں گے؟ ابن سعد نے کہا حسین جو کہو مجھے یقین ہے. کہ اگر مجھے حسین پہ یقین ہے، میں حسین تجھے کہہ رہا ہوں شہر رے کی حکومت تو دور، تجھے رے کی سرزمین کے گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا. کہتے یہ کہنا تھا، غصے سے کھڑا ہوا کہ حسین تو حق پر ہے، پر تیرے پاس آؤں گا جنت ملے گی، لیکن جنت ادھار ہے. یزید کے پاس جاؤں گا کیش ملے گا. امام نے کہا تو جہنمی بنتا ہے. پھر ایک بد دعا امام نے اس کو دی اور اسی بد دعا آخری عمر اس بد دعا میں مبتلا ہوا اور دنیا سے چلا گیا. عبرت لے انسان، کربلا مقام عبرت ہے. کربلا دشمن شناسی کا نام ہے، تفصیل میں کل آئیں گے. تو فخر کریں مجالس امام حسین معاشرہ بناتی ہیں. یہاں جوان آتے ہیں، ان کا ذہن بنتا ہے. کل یہ جوان باپ بنے گا، اس کی نسل ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، اس کو تربیت دے گا. ایک پورا نیٹ ورک آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ کسی اور مسلمان پر نہیں ہے جتنی اہل بیت کے چاہنے والے پر ہے، کیونکہ آپ ہی وہ ہیں جب امام زمانہ آئیں گے اسی امام کے سپاہیوں میں آپ نے شمار ہونا ہے. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے.
آپ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، لیکن آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔